آج روسیوں کا جو روس کے بڑے بڑے بزنس مین ہیں جن کو اولیگارکس کہتے ہیں، ان کے سارے پیسے ضبط ہو رہے ہیں، ان کے آف شور اکاؤنٹ ضبط ہو رہے ہیں، کیونکہ ان کو غصہ ہے روس کے اوپر۔ اس کی وجہ سے یہ ان کے ساری پراپرٹیز، اثاثے، جائیداد وہ ضبط کر رہے ہیں، اور ان کو بھی یہی ڈر ہے۔ یہ جو بڑے اس وقت یہ جو خاص طور پہ دو بڑے خاندان جنہوں نے یہاں سے چوری کر کے اربوں ڈالر ان کا باہر پڑا ہے، یہ صرف یہی نہیں کہ چوری کرتے ہیں، ان کا چوری کا پیسہ ہمارے ملک کو غلام کر دیتا ہے۔ وہ کبھی بھی سر اٹھا کے بات نہیں کر سکتے باہر کے لوگوں کے ساتھ، اگر ان کو بھی پتہ ہے دونوں کو کہ ان کا چوری کا پیسہ ہے۔ چوری کا پیسہ ان کو غلام بنا لیتا ہے۔ جب آپ دیکھتے ہیں کہ جناب وہ پاکستان کا وزیر اعظم اوباما کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، کام پہ ٹانگ رہی ہیں، اور جی کہ ناراض نہ ہو جائے، وہ میرے منہ سے کوئی غلط نہ نکل جائے، اور غلط کیا نکلے کہ وہ اوباما کو مسز اوباما کہہ دیتا ہے غلطی میں، گھبرا کے۔ تو یہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ جس وقت وہ چاہے منی لانڈرنگ میں وہ ان کو پکڑ سکتے ہیں، اور یہ وجہ ہے کہ 22 کروڑ کے لوگوں کو یہ غلام بنا دیتے ہیں۔ مجھے یہ بتائیں کہ ڈرون اٹیک، کیا عمران خان ہی رہ گیا تھا کہ یہاں جب 400 ڈرون اٹیکس ان کے 10 سالوں میں ہوئے، زرداری اور شریف کے 400 ڈرون اٹیک ہوئے، میں کیوں اکیلا ہے؟ آپ نے دیکھا کہ ہم نے مظاہرے کیے، ہم نے دھرنے کیے، ان دونوں کو کوئی شرم نہیں آئی کہ آپ کی بمباری ہو رہی ہے، آپ ان کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں اور وہ آپ کے اوپر بمباری کر رہے ہیں، اور وہاں عورتیں بچے مار رہے ہیں، آپ کو کوئی شرم نہیں آئی کہ وہ پاکستانی تھے؟ آپ کو کم از کم اتنا ہی منہ سے بول دیتے کہ دنیا کا کوئی قانون اجازت نہیں دیتا کسی کو جج، جوری اور ایکسیکیوشنر بننا۔ یہ ہر دنیا کے قانون کے خلاف ہے۔ اور میں جب مثال دیتا ہوں لوگوں کو کہ ہمارا جو دہشت گرد بیٹھا ہے لنڈن ایج وے روڈ پہ، اگر ہم اس کے اوپر ڈرون اٹیک کر کے مارے، وہ اجازت دیں گے؟ نہیں دیں گے وہ، کیونکہ ان کو ملک میں قانون ہے، وہ اپنے ملک میں کسی کو قانون توڑنے نہیں دیتے۔ تو میں پہلے سب کو ایک واضح کر دوں، اوورسیز پاکستانیز کو، میں نے کبھی آج تک نہ میں اینٹی امریکن ہوا ہوں، نہ اینٹی برطانیہ ہوں، نہ اینٹی انڈیا بھی نہیں ہوں میں۔ وہ تو کوئی جاہل آدمی ہو جو ایک پورے ملک کے خلاف ہو جائے، اس سے تو بیوقوف آدمی نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہر قسم کے لوگ بستے ہیں ملک کے اندر۔ آپ ایک ملک کے اینٹی کیسے ہو سکتے ہیں؟ آپ ان کی پالیسیز کے اینٹی ہو سکتے ہیں۔ امریکہ کی وار آن ٹیرر کے میں پہلے دن سے خلاف تھا، میں ہمیشہ خلاف رہوں گا۔ میں عراق کی جنگ کے خلاف میں نے لندن کے اندر مظاہرے میں نے ڈیمونسٹریشن کے اندر شرکت کی ہے۔ برطانیہ کے اندر لاکھوں لوگ انہوں نے مخالفت کی، جو کہ عراق کی جنگ میں جا رہا تھا ایک جھوٹ کے اوپر، ویپنز آف میس ڈسٹرکشن پہ، میں نے ان کے ساتھ شرکت کی۔ تو برطانیہ میں آپ کیسے کہہ سکتے کہ میں اینٹی یو کے ہوں؟ کیونکہ ان پر بہت بڑی اکثریت نے اس کی مخالفت کی تھی۔ آج ہندوستان کے اندر جو یہ ہندوتا، ان کی جو یہ فلسفی ہے کہ ہندو ریس صرف انڈیا ہندوؤں کے لیے، باقی وہ برابر کے شہری نہیں، مسلمان، خاص طور پر مسلمان اور پھر کرسچنز، تو یہ تو مجھے پتہ ہے، میں انڈیا کو بڑی اچھی طرح جانتا ہوں۔ بہت بڑے پڑھے لکھے لوگ ہندوستان کے اس کی مخالفت کر رہے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ نریندر مودی کی جو پالیسیز ہیں وہ ہندوستان کو تباہی کی طرف لے کے جا رہی ہیں۔ بہت بڑے لوگ ہیں ایسے، ڈرے ہوئے ہیں اس وقت، کیونکہ فیشزم ہے وہاں، خوف ہے وہاں۔
मीडिया के ऊपर खौफ है, जजेस के ऊपर खौफ तारी किया हुआ उन्होंने। एक फैशिस्ट गवर्नमेंट है वहां, लेकिन मैं एंटी इंडिया तो नहीं हूं। हम भी दुआ करते हैं कि वहां कोई सही लीडरशिप आए ताकि वो हिंदुस्तान में कश्मीरियों को हकूक दे। वहां मुसलमान हैं, वहां उनको बराबर का शहरी बनाए, हम भी ये दुआ करते हैं। और अगर वो कश्मीर में जो उन्होंने कदम उठाया था 5 अगस्त 2019 का, वो वापस लेते हैं तो हम फिर उनसे अपने ताल्लुकात नॉर्मल कर सकते हैं और बातचीत पे मसले हल कर सकते हैं। तो मेरी मुखालफत तो ये थी कि आपने अपने लिए और कानून बनाए हुए हैं। अपने मुल्क में तो आप इजाजत नहीं देते ये बमबारी करके लोगों को दहशतगर्दी के खिलाफ जंग और जज जूरी एक्सिक्यूशनर, तो हमारे मुल्क में आप ये कर रहे हैं। 400 ड्रोन अटैक्स, कितने लोग उसमें मारे गए, कितनी औरतें बच्चे मारे गए, और जिम्मेदारी किसकी थी? इन दोनों की। और ये दो क्यों नहीं बोलते थे? क्योंकि ये अपने पैसे के गुलाम हैं। अगर चोरी के इनको इतना पैसे से प्यार है, ये इस मुल्क को बेच देंगे अपने पैसे को बचाने के लिए। इन्होंने जो हिंदुस्तान से नवाज शरीफ ने जो किया है, आप सोचें कि हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर से बरका दत्त बड़ी सहाफी है, उसने मुझे अपनी किताब भी दी हुई है। अपनी फौज से डर के नरेंद्र मोदी से नवाज शरीफ छुप के मीटिंग कर रहा है, अपनी फौज से डर के। यानी ये सोचे, इससे जरा गौर करें ना। आज अगर पाकिस्तान की फौज माशाअल्लाह एक दुनिया में मुसलमान दुनिया की सबसे ताकत तरीन फौज ना होती तो मुल्क के 3 टुकड़े हो चुके होते। आज आप जरा हाल तो देखें, 1 मिनट सुने जरा, मुसलमान दुनिया के हाल देखें। आग लगी हुई है, तबाह हो चुके हैं। सीरिया को लो, शाम लो, लिबिया लो, अफगानिस्तान से क्या हुआ है, इराक में क्या हुआ, सोमालिया में क्या हुआ, यमन में, सारी दुनिया में अजाब आया हुआ है। पाकिस्तान को अल्लाह ने बचाया हुआ है। क्यों? क्योंकि माशाअल्लाह एक मुल्क की ऐसी फौज है जो अपने मुल्क की दफा कर सकती है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।